بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم غزوہ تبوک کے سفر میں قوم ثمود کی بستی پر گزر کا قصہ بیان کرنے جا رہے ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ غزوہ تبوک مشہور غزوہ ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری غزوہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ روم کا بادشاہ مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر رہا ہے اور بہت بڑا لشکر لے کر شام کے راستے سے مدینے کو آ رہا ہے۔ اس خبر پر 5 رجب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے کے لیے مدینہ طیبہ سے روانہ ہو گئے۔ چونکہ زمانہ سخت گرمی کا تھا اور مقابلہ بھی سخت تھا، اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان کر دیا، صاف اعلان فرمایا تھا کہ روم کے بادشاہ سے مقابلہ کے لیے چلنا ہے، تیاری کر لی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے لیے چلنا فرمانا شروع کیا۔ یہی لڑائی ہے جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا سارا سامان لے آئے اور جب ان سے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ ان کے لیے میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کر آیا ہوں۔ اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے پورے سامان میں سے آدھا سامان لے آئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 1/3 لشکر کا پورا سامان مہیا فرما دیا، اور اسی طرح ہر شخص اپنی حیثیت سے زیادہ ہی لایا۔ اس کے باوجود چونکہ عام طور سے تنگی تھی، اس لیے 10 آدمی ایک اونٹ پر تھے کہ نوبت یہ تھی کہ اس کے جب نوبت آتی تو اس پر سوار ہو جاتے۔ اسی وجہ سے اس لڑائی کا نام جیش العسرہ یعنی تنگی کا لشکر بھی تھا۔ یہ لڑائی نہایت ہی سخت تھی کہ سفر بھی دور کا تھا اور موسم بھی اس قدر سخت کہ گرمی کی انتہا نہیں تھی، اور اس کے ساتھ ہی مدینہ طیبہ میں کھجور کے پکنے کا زمانہ زور پر تھا کہ سارے باغ بالکل پکے ہوئے کھڑے تھے اور کھجور ہی پر مدینہ والوں کی زندگی کا زیادہ دار و مدار تھا کہ سال بھر کی روزی جمع کرنے کا گویا یہی زمانہ تھا۔ ان حالات میں یہ وقت مسلمانوں کے لیے نہایت سخت امتحان کا تھا کہ ادھر اللہ کا خوف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جس کی وجہ سے بغیر جائے نہ بنتی تھی، اور دوسری جانب یہ ساری دقتیں کہ ہر وقت مستقل روک تھی، بالخصوص سال بھر کی محنت اور پکے پکائے درختوں کا یوں بے آرامگار چھوڑ جانا جتنا مشکل تھا وہ ظاہر ہے، مگر اس سب کے باوجود اللہ کا خوف ان حضرات پر غالب تھا۔ اس لیے منافقین اور معذورین میں جن عورتوں اور بچے بھی داخل تھے، وہ لوگ بھی جو بضرورت مدینہ طیبہ میں چھوڑ گئے یا کسی قسم کی سواری نہ مل سکنے کی وجہ سے روتے ہوئے رہ گئے تھے، جن کے بارے میں آیت تولوا واعینہم تفیض من الدمع نازل ہوئی، اور سب ہی حضرات ہم رکاب تھے، البتہ 3 حضرات بلا عذر کے شریک نہیں تھے، جن کا قصہ آئندہ بعد میں آ رہا ہے، یعنی جن کا قصہ اگلی ویڈیو میں آئے گا۔ راستے میں قوم ثمود کی بستی پر گزر ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن سے اپنا چہرہ انور کو ڈھانک لیا اور اونٹنی کو تیز کر دیا، اور صحابہ رضی اللہ تعالی اجمعین کو بھی حکم فرمایا کہ ہاتھ تیز چلو کیونکہ یہ ظالموں کی بستی ہے، اور اس میں سے ہوتے ہوئے تیز گزرو اور اس سے ڈرتے رہو ڈرتے ہوئے گزرو کہ تم پر بھی خدا نخواستہ وہ عذاب نازل نہ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کیا تھا۔ جزاک اللہ خیر۔